الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی اللہ القصد السبیل ومنہا جائر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، راستہ بتانا اللہ کا کام ہے، سیدھا راستہ بتانا، جبکہ ٹیڑھے راستے بہت سارے موجود ہیں۔ اس وقت ہمارا موضوع چل رہا ہے رسالت۔ ہم نے گفتگو شروع کی توحید سے، کہ اس دنیا کا بنانے والا، چلانے والا، اس کی نگرانی کرنے والا، اور اس کو پھر ایک دن ختم کرنے والا، دوبارہ پھر اسے زندگی بخشنے والا اور لوگوں کا حساب کتاب کرنے والا ایک ہے۔ یہ ہے وحدانیت، توحید، خدا کو ایک جاننا اور کسی بھی حیثیت سے اس کی ذات میں شرک نہ کرنا۔ ایسی ہستی سے سوال نہیں کیا جا سکتا، اس نے جو کرنا ہے اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے کائنات بنائی، مخلوقات بنائی، انسان کو بنایا، اور پھر ایک امتحان کے بعد دنیا میں بھیج دیا۔ جب بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے، اس خالق کائنات نے اپنے سے خود وعدہ کیا کہ اے آدم، جب تمہاری نسل میں، تمہاری آنے والی اولاد میں جب بگاڑ آئے گا تو میں پیغمبروں کو بھیجوں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور جو لوگ ان پیغمبروں کی کتابوں کی تعلیمات کی پیروی کریں گے، ان کے لیے کوئی غم افسوس کا موقع نہیں۔ جو لوگ انکار کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن ماضی کی بات بتاتا ہے، قرآن حال کی بات بتاتا ہے، قرآن مستقبل کی بات بتاتا ہے۔ حالانکہ عربی میں صرف 2 ٹینس ہیں، پاسٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس۔ پریزنٹ ٹینس نام کی کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ پریزنٹ جو ہوتا ہے، ایک لمحہ گزر رہا ہے وہ پاس بننے جا رہا ہے، ایک لمحہ جو ابھی آیا نہیں، آ رہا ہے، وہ پریزنٹ، وہ فیوچر۔ اور اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے کہ اب ہم تصور کرتے ہیں کہ ہم حال میں ہیں، حالانکہ ایک ایک سیکنڈ یا تو ماضی بن رہا ہے یا آنے والا مستقبل ہے۔ تو قرآن ہر چیز کی اطلاع دیتا ہے، اس لیے انتہائی جامع کتاب اس نے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ انسانی مزاج ہے کہ انسان کسی بھی عظیم چیز کو دیکھ کر اس کے آگے سر جھکانا چاہتا ہے۔ کوئی بڑی بھاری بھرکم چیز، کوئی ایسی ہستی جو طاقتور ہو، کوئی ایسی ہستی جو مختلف کمالات جانتی ہو، مانتی ہو، کر سکتی ہو، انسان اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اور یہ صفت کیسی آئی، یہ مزاج کیسا بنا انسان کا؟ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو، آدم علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی ارواح کو، روحوں کو نکالا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ان ارواح سے، ان روحوں سے ایک سوال کرتا ہے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، رب نہیں ہوں؟ دیکھیں بڑے مزے کی بات ہے، اردو میں، عربی میں ایک لفظ ہے جس سے ہم اللہ کا اصلی نام کہتے ہیں، اللہ۔ اللہ نے یہاں وہ لفظ استعمال نہیں کیا، کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں؟ کیوں نہیں پوچھا اللہ نے؟ وہ تو اصلی نام ہے نا، رب اصلی نام نہیں ہے۔
عربی میں رب کے بہت سارے معنی مفہوم ہیں. پہلا مفہوم یہ ہے کہ زندگی دینے والا، موت کا مالک. زندگی دیا تو تمہاری حاجات زندگی، ضروریات کو پورا کرنے والا، ہر چیز کو پورا کرنے والا. پھر تمہاری زندگی گزارنے کا نظام بھی وہی دے گا، وہ تمہارا مالک ہے، حاکم ہے. سر جھکاؤ گے تو اس کے آگے، رکوع کرو گے تو اس کے آگے، سجدہ کرو گے تو اس کے آگے، قسم کھاؤ گے تو اس کی. اس سے بڑا کسی کو نہیں مانو گے. ان تمام مفاہیم میں رب ہے. صرف رب کے معنی پالنا، پوسنا، نگہداشت کرنا، نگرانی کرنا، یعنی بہت سارے مفاہیم کو جمع کرنے سے عربی کے اس دور کے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے انسانوں میں ایک لفظ ان کے استعمال کرنے سے وہ تمام مفہوم ان کے ذہن میں آ جاتا تھا. اب آپ کے سامنے ایک لفظ نام دیا گیا شیر، کیا تصور ہے؟ طاقتور، خطرناک ہے، اپنے مقابل پر حملہ کرے گا، پھاڑ کھائے گا. تصور آیا نہیں آیا شیر سے؟ کسی کو دیکھ کر ہم مثال کیا دیتے ہیں، وہ تو شیر جیسا، باقی وہ شیر ہوتا ہے نہیں، مطلب وہ کوالٹی اس کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے جب یہ سوال کیا الستُ بربکم، تو ان تمام مخلوقات نے جواب دیا. انسانوں کے ارواح کے تمام انسانوں ارواح نے جواب دیا. قالوا بلا شہدنا، یقیناً تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. شہدنا، ہم سب تھے. اب یہ چیز ہمارے ذہن کے پچھلے حصے میں، جسے ہم سب کانشیس کہتے ہیں، ایک ہے کانشیس جو چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے ذہن کے اندر. بچپن میں کوئی واقعہ آپ کے میرے ساتھ ہوا ہو، ایک خاص موقع پر آتا، نہیں ایسے موقع، ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، میرے ساتھ یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا بچپن میں، 4 سال کا تھا. اب 4 سال کدھر، 60 سال کدھر، کیسے یاد رہا؟ وہ ذہن کے اس حصے میں محفوظ تھا. اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں سے، روحوں سے سوال کیا تھا، یہ بھی ذہن کے اس حصے میں محفوظ ہے. لیکن اب وہ واضح نہیں ہے، ہم پر کھلا ہوا نہیں ہے کہ بھئی کیا واقعی اللہ ہمارے سامنے تھا؟ روحوں کے، روح کے سامنے تھا، کیا اس جسم کے سامنے تھا؟ اب انسان کے ذہن میں ایک بات ہوئی کہ کسی بھی بڑی طاقتور ہستی کے سامنے سر کو جھکا دینا چاہیے. اب انسان نے تلاش کرنا شروع کیا، کیا کرنا. پہلے بغیر دیکھی ہوئی جو نظر نہیں آتی تھی ان چیزوں کو خدا سمجھ لیا. جنوں کو خدا سمجھا، فرشتوں کو خدا سمجھا. مزہ نہیں آیا، دکھتے ہی نہیں وہ چیزیں. نہ فرشتے دکھتے ہیں، یاد رکھیے فرشتے اور جن سوائے نبی کے کسی اور. ابو بکر صدیق کو بھی نظر نہیں آتا، جو افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق، ان کو بھی نظر نہیں آتا، صرف نبی کو نظر آتا. یہ دو کو مزہ نہیں آیا. اب اس کے بعد میں انسان حصی چیزوں کو جو دکھتی تھی، سورج نکلا اس نے اس کی پوجا کر لی. آج بھی بے شمار ممالک ہیں جہاں پر ہم لاپرواہی سے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم جاننا نہیں چاہتے. حالانکہ ہم پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ کام کرنے والوں کو روکو ٹوکو، منع کرو، ان کو بتاؤ کہ یہ جس کو تم پوج رہے ہو، جس کی تم بندگی کر رہے ہو، وہ تمہارا خالق نہیں، پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ تمہارا اور اس سورج کا خالق بھی ایک ہے. یہ چیزیں ہمیں بتانے کی ہیں، اس سے کہ قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ذریعے دین واضح طور پر ہم تک پہنچ گیا. چاند کی پوجا شروع ہو گئی، تاروں کی پوجا شروع ہو گئی. تاروں کا تو ایک باقاعدہ علم ہے جس کے ذریعے قرآن بتاتا ہے کہ یہ ہم نے آسمان دنیا کو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، چاند تاروں کے ذریعے آسمان دنیا کو سجایا ہے، مزین کیا ہے. اس سے 2 کام ہے. صحرا میں قرآن کہاں اتر رہا ہے؟ ڈیزرٹ میں. سعودی عرب کیا ہے؟ رسول اللہ کہاں پیدا؟ مکہ مکرمہ. وہاں اطراف میں ریت کے بڑے بڑے میدان ہیں. ہوا چلتی ہے تو ادھر ایک ٹیلا بنا، تھوڑی دیر کے بعد ہوا وہاں سے اڑا کے لے گئی، دوسری جگہ ٹیلا بن گیا، وہاں میدان صاف ہو گیا. یہ لوگ سمندری سفر کرتے تھے،
تو ان کو بتایا گیا کہ علامات بن نجوم، یہ تارے ایک اشارے کے طور پر ہیں. رات کے اندھیرے میں جب کشتی میں تم کشتیوں سے سفر کرتے ہو تمہیں کچھ نظر نہیں آتا. صحرا میں تم اور گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر کرتے ہو تو سمت ڈائریکشن معلوم نہیں ہوتا تم کو. یہ تاروں کے ذریعے ڈائریکشن کا، یہ تمہارے خادم ہیں. دے آر یور سرونٹس. ہم نے کہا کہ نہیں یہ تو رستہ بتانے والے ہیں، سرونٹ نہیں ہو گئے، یہ تو ہمارے خدا ہو. چاند کو خدا، سورج کو خدا، تاروں کو خدا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بہترین مثال سورہ انعام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غور و خوض کے منظر میں دے دی. فلما رأى الكوكب قال هذا ربی، تاروں کو دیکھا کہا یہ خدا ہے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، چاند کو دیکھا یہ. فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربی هذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے بھائی. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، ان کو معلوم ہو کہ سورج کی روشنی کو کنڈنس کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے مشینیں چلائی جاتی ہیں، فیکٹریاں چلائی جاتی ہیں، گاڑیاں، دنیا بھر کے کام لیے جاتے ہیں. ان کو نہیں معلوم تھا یہ تو سب سے بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، سائنس کے اندر بھی بڑا ہے. لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے، اس سے کہ ان میں سے کوئی چیز اپنے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. کوئی ان کو کنٹرول کر رہا ہے تو وہ کنٹرول کرنے والا میرا خدا. تو اس خدا نے آدم علیہ السلام کو جب بھیجا، پہلے تو روحوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو جب میں کھلا رہا پلا رہا ہوں، جب میں زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے، تو پھر تم میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیسے کر سکتے ہو؟ کسی اور کو بڑا کیسے سمجھ سکتے ہو؟ لیکن انسانی سوچ میں، فکر میں بگاڑ آئے گا، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیج دے گا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک شروع ہو گیا. اللہ نے کئی پیغمبر بھیجے، قوم نہیں مانی نوح علیہ السلام. آخر میں نوح علیہ السلام کو بھیج دیا. معجزہ یہ بنا کہ ان کی عمر کو اللہ نے معجزہ بنایا. الف سنۃ الا 50 عاما، 50 کم 1000 سال. تو عمر کتنی ہو گئی؟ 950 ایئرس. ایک آدمی 950 سال زندہ ہے. قوم کے دوسرے لوگ اس زمانے کی عمروں کا اندازہ لگائیے، 500 ہوگی، 600 ہوگی، 700 ہوگی. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ 2-3 جنریشن گزر گئے، انہوں نے ایک ہی نبی کو دیکھا. جب انسانوں نے ہٹ دھرمی سے نبی آخری، اس قوم کے آخری نبی کی بات نہیں مانی، نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، ایک کشتی تیار کرو. اور لگتا ہے وہ ایسا بڑا زبردست علاقہ تھا کہ وہاں پہ دور دور تک تالاب، ندی، دریا، سمندر کا نام و نشان نہیں تھا. بڑا سا میدان ہے، کشتی بن رہی ہے. اور ایک وقت میں صرف ایمان لانے والوں کو اس میں ایک ایک جانوروں کے جوڑے کے ساتھ بٹھا لو. تھوڑا سا قریب آ کے بیٹھ جائیے تاکہ باہر آنے والوں کو تھوڑی سہولت. کشتی بن گئی. وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیٹھ جاؤ. ایمان والے، بیوی ایمان والی نہیں ہے، نہیں بیٹھ سکتی. بیٹا ایمان والا نہیں ہے، نہیں بیٹھ سکتا. ضروری نہیں ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کی پورے گھر کا جنریشن، گھر والے سارے کے سارے دین پر چلنے والے. ہٹ دھرم نبی کے گھر میں بھی پیدا ہوئے. نوح علیہ السلام کی بیوی ہٹ دھرم تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی ہٹ دھرم تھی، نہیں مانی. اللہ نے ان دونوں سے کہا خیلت خولن نار مات داخلین. ان دونوں خواتین سے کہہ دیا گیا کہ دوزخ میں داخل ہو جاؤ، ہو جانے آگ میں جانے والوں کے ساتھ. فرعون کی بیوی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر رہا ہے، جنت میں گھر بنا رہا ہے. قوم نہیں مانی. وقت مقررہ پر طوفان آ گیا، ساری قوم ڈوب گئی. کشتی پانی میں تیر رہی اور موجیں کیسی اٹھ رہی؟ کل موج کل جبال، ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی. اور وہ کشتی انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی کشتی، لکڑی اور کیلوں سے، میخوں سے ماری. کیا اس کا
طاقت ہو سکتی ہے. سوچ کے دیکھیے اس دور کی انسانی ہاتھ کی بنائی ہوئی کشتی میں اور اس اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب میں, طوفان کے اندر. لیکن لگ رہا ہے کہ وہ کشتی بڑی اطمینان سے بہ رہی ہے اور سب منظر اطراف کا دکھ رہا, لوگ ڈوبتے ہوئے دکھ رہے ہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا نظر آ گیا, یا بنیر کب میں آنا, میرے بچے آ جا. نہیں ابا جان نہیں, آپ سٹھے آ گئے ہیں, آپ کی عمر ہو گئی, آپ کو لیٹسٹ زمانے کی ٹیکنالوجی کیا معلوم. ابا جان میں نہیں آتا آپ کے ساتھ. ابھی اس پہاڑ الا جبلی یاسمون من الماء, ابھی میں پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں, پہاڑ مجھے بچا لے گا. لا یاسم اليوم من امر اللہ, اللہ کے حکم کے بغیر تجھے کوئی نہیں بچا سکتا. ابھی باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی, موج آ کے بہا کے لے کے چلی. نوح علیہ السلام کو جودی پہاڑ پر اس کشتی کو ٹھہرا دیا گیا. اب یہاں سے آبادی جب بڑھی تو آبادی کے لوگ چونکہ کشتی رانی کے فن سے واقف تھے, ساری دنیا میں پھیل گئے. قرآن کا یہ مطالعہ بتاتا ہے کہ قرآن میں نوح علیہ السلام کے بعد جس بڑے پیغمبر کا ذکر ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. انسانی ایک مزاج بھی ہے. ہمارے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں پرانے زمانے کی بڑے بوڑھیاں, نانیاں, دادیاں, یا قصے قانون کی شکل میں ہم کو سناتی رہتی. ماں باپ کو فرصت نہیں ہے الا ماشاء اللہ کچھ گھر کی خواتین مائیں کچھ قصے کہانیاں سنا دیتے. مردوں میں ہم باپوں کو تو کبھی فرصت ہی نہیں کہ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے دین سکھائیں, سمجھائیں ان کو, ان کی تاریخ بتائیں, ہماری ہسٹری کیا تھی. اس لیے آج ہمارے بچوں کے ہیرو رسول اللہ نہیں, صحابہ اکرام نہیں, ہمارے ہیرو کوئی اور, کوئی کرکٹ کا پلیئر ہے, کوئی ریسلنگ کا ہے, کوئی کسی چیز کا ہے, کوئی کسی چیز کا ہے. اور ان کی وہ جانوروں جیسی شکلیں ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں. ہم ان بچوں کو پال رہے ہیں لیکن ان کو ٹوک نہیں سکتے کہ جس انداز میں تم بال بنا کر آئے ہو تم جانور دکھ رہے ہو. ہم قرآن کی روشنی میں انہیں سمجھانا نہیں چاہتے. دنیا میں پھیل کر اب قرآن خاموش ہے. تو یہ 1 لاکھ سے زیادہ 24-30 ہزار یعنی 23,000 پیغمبر جو آئے کہاں ہے, ساری دنیا کے کونے کونے. اب جس بڑے پیغمبر کا ذکر نوح علیہ السلام کے بعد قرآن فرماتا ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام. وہ چونکہ قصے کہانیاں سنیں, اتنا عظیم طوفان آیا تھا, تمہارے دادا بہ گئے بھی, تمہاری دادی بہ گئے, چاچا ماما سب بہ گئے. صرف ایمان لانے والے گنتی کے کشتی میں کتنے ہوں گے ایک کشتی میں, اندازہ لگائیں. ہم مسلمانوں کے اندر مسئلہ کیا ہے, ارے جتنے بھی تھے اس وقت وہاں بیٹھ کے کوئی لائٹ ٹیلی کا دیکھ نہیں رہا تھا, گنتی نہیں کر رہا تھا, 50 تھے, 60 تھے, 61 تھے, نہیں گن رہا تھا انہیں. ارے جتنے بھی تھے وہ سب ایمان والے تھے. اور ان ایمان والوں کی نسل آج دنیا میں پھیلی ہوئی ہے 7 بلین. ذریۃ من حملنا مع نوح, جس انسانی نسل کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ بچا لیا وہ کشتی میں تھے. اب وہ دنیا میں پھیل گئے. اب قرآن خاموش. قرآن اب مڈل ایسٹ کی طرف آتا ہے, وہ تمام ممالک جہاں عربی بولی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بڑا تفصیل سے, اس لیے کہ اب جتنے نبی آئیں گے وہ اسی سلسلے سے آئیں. اللہ نے پے در پے نبی بھیجے. ابراہیم علیہ السلام پیغمبر, دونوں بیٹے اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام پیغمبر, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے پیغمبر, پڑ پوتے یوسف علیہ السلام پیغمبر. بنی اسرائیل کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ پیغمبروں سے یہ ہسٹری کبھی خالی نہیں. کوئی زمانے میں ایسا نہیں رہا کہ پیغمبر نہیں تھے. یہ مت سمجھے کہ بڑے اعزاز کی بات ہے, یہ اس قوم کے لیے شرم کی بات ہے. وہ قوم اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ بغیر پیغمبر کے بات مانتی نہیں تھی, بغیر پیغمبر کے بات نہیں مانتی. اور اس سلسلے کی آخری کڑی, اس بیچ میں بے شمار بڑے بڑے پیغمبر آ رہے. اللہ نے ان کے لیے زمین پر نبوت کے ساتھ حکومت بادشاہت کی رکھی تھی. تو بنی اسرائیل میں 2 طریقے تھے, دنیا چلانے کے لیے بادشاہ سلامت ہے, دین چلانے کے لیے نبی ہے. اسلام میں ایسا کچھ نہیں.
رسول اللہ علیہ وسلم جو ورژن اسلام کا لائے، اسلام ایک ہی تھا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. ہر نبی کو ہم نے دین کا ایک ہی طریقہ دے کر بھیجا ہے. بیسک معلومات ایک ہی تھی، عبادات کا نام ایک ہی تھا. بیسک معلومات کیا تھی؟ توحید، اللہ ایک ہے. نبیوں انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی آئے، آخرت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جنت ہوگی. یہ بنیادی عقیدے ہر قوم میں پائے جاتے ہیں. ناموں کا، زبانوں کا فرق. ہمارے ہاں جنت ہے، جہنم ہے، وہاں سورگ ہے اور نرک ہے، وہاں پیراڈائز ہے، ہیل ہے. فرق ہے نا، زبانی کا فرق ہے، اس کے علاوہ فرق. ہمارے ہاں نماز ہے، یہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، ایک عمارت کو ہم مسجد کہتے ہیں، وہ مندر کہتے ہیں، وہ کنیسہ کہتے ہیں، گرجا کہتے ہیں. فرق کیا ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم 30 دن کے روزے رکھتے ہیں، وہ چند دن کے روزے رکھتے ہیں. وہ اپواس ان کے پاس بھی ہے، فاسٹنگ ان کے پاس بھی ہے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ چیریٹی کرتے ہیں. عبادات سب ہوئی ہیں، طریقے تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں. ہم بھی عبادت کے لیے خاص گھر کی طرف رخ کرتے، خاص علاقے کی طرف رخ کرتے، کعبۃ اللہ کو جاتے ہیں. مختلف قوموں کو دیکھو، وہ بہت بڑے بڑے کیتھیڈرل چرچ بنے ہوئے ہیں، لوگ عبادت کے لیے وہاں جاتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. ہندوستان میں چلیے، کاشی متھرا، بڑے بڑے منادر بنے ہوئے، لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے. حج کیا ہے؟ حج کے معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا، کسی چیز کی زیارت کا ارادہ کرنا. ہمارے لیے پرٹیکولر معنی کہ صرف کعبۃ اللہ کے لیے ارادہ کرنا. عمرہ صرف کعبے کا ہوگا، مدینہ کا عمرہ نہیں ہوگا. حج صرف مینا کے میدانوں میں ہوگا، مدینہ منورہ میں نہیں ہوگا، کسی اور جگہ پر نہیں ہوگا. اور انہی تاریخوں میں ہوگا جو وہاں کی حکومت اناؤنس کرے گی، کسی اور تاریخ میں نہیں ہوگا. 8 ذوالحجہ سے شروع ہوگا، 12 یا 13 ذوالحجہ کو حج ختم ہوگا. اب اس کے بعد میں دنیا کے ترم خان جا کے بولے کہ میں سپر پاور ہوں، میں اب حج کرنا چاہتا ہوں. نہیں ہو سکتا. کر لو، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. تو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا پیغمبر بھیجے. موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام آئے، ان کے بعد کے 2 عظیم پیغمبر جن کو زبردست بادشاہ دی، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام. اور پھر اس سلسلے کی آخری جو 2 کڑیاں آئیں وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب یہ نبیوں کا سلسلہ ہمارے ساتھ کلیئر ہو. اب وہ 1 لاکھ کو ہم ڈھونڈنے نہیں نکلیں، اس لیے کہ قرآن نے 25 ناموں میں ایک نام دیا ہے، ذوالکفل. ابھی تک دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی نے یہ معلوم نہیں کیا، نہیں کر سکی کس علاقے میں آئے تھے، کیا تعلیمات دی گئی، کن لوگوں کے بیچ میں تھے، کیا زمانہ تھا، وہ ٹائم دور کون سا تھا، ابھی تک نہیں معلوم. سب ایک پیغمبر بقایا سب ڈیٹیل ساری موجود ہے. اسی لیے قرآن نے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے دنیا اب ایک ایسے نبی کا انتظار میں تھی جو پوری دنیا کے اندر ایسی تعلیمات لائے جو ہمیشہ کے لیے دوامی ہوں، پرماننٹلی ہوں. ایک انسانی پیاس تھی اس زمانے سے، اس سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دے کر اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کی قوم نے روک دیا، اور اپنی دانش میں انہوں نے وقت کے بادشاہ سے کہہ کر انہیں پھانسی چڑھا دی. اور اللہ کے نزدیک دنیا اب ترقی کے عروج پہ پہنچنے والی ہے. تو ایک ایسا نبی چاہیے جس کی تعلیمات انتہائی جامع ہوں، پرفیکٹ، اور ہر دور میں، ہر دور کے مسائل کے لیے، پرابلم کے لیے اس کا سلوشن اس میں موجود ہو. چھوٹی سی مثال، سنت کی ہم بات کرتے ہیں، مسواک کرنا سنت ہے، الحمدللہ. قیدی کروٹ لے کے سونا سنت ہے، الحمدللہ. جنگ کرنا رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے کس پر جنگ کی؟ ٹینک پہ گئے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میزائل تھے، بم بنے ہوئے تھے. کیا تھے اس زمانے میں؟ اس زمانے میں جنگ کیسے ہوتی تھی؟ تلواروں سے، بھالوں سے، تیروں سے، نیزوں سے، انہی سے. گھوڑوں پہ سوار ہو کر، اونٹوں پہ سوار ہو کر ہی جنگ ہوتی تھی. وہ سنت میں اگر آج
دنیا کے مسلمان ایک بڑی فوج بنا لیں 10 لاکھ کی اور کسی سے لڑنے جائیں تو وہ سامنے والا ملک مقابلے میں نہیں آئے گا. وہ بیٹھے بیٹھے وہاں سے ایک میزائل مارے گا آپ کی 10,000 کی فوج کے. تو قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس اعتبار سے سنت کی پیروی کرو. قرآن پڑھنے والا جانتا ہے کہ اعد لکم ما استطعتم من قوت الرباط الخیل ترہبون عدو اللہ، ایسی مضبوط طاقتور چیزیں تیار رکھو جو اپنے دشمنوں کو مروب کر سکو، ہیبت زدہ کرو. تم اتنے طاقتور ہو. تو چونکہ دنیا انتظار میں تھی، اللہ نے اس وقت آخری نبی کو بھیجا جب دنیا اللہ سے اتنی دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک شخص نے ہزاروں سال سے جو گھر اللہ کا عبادت کے لیے مخصوص تھا اس کو ڈھانے کے لیے یمن کا بادشاہ ابرہا ہوتا ہے، ڈھانے کے لیے بھیجتا. اچھا، ان نبیوں کے ضمن میں 2 باتیں ذہن میں رکھی. نبیوں کا معاملہ اللہ کے نزدیک یوں رہا کہ نبی کبھی بھی ان کی زندگی اللہ کی نگرانی میں گزری ہے. اس لیے کسی نبی سے کوئی فحش بات، کوئی فحش جملہ، کوئی غلط کام زندگی میں نہیں. یہ ذہنوں میں بٹھا لیجیے بات، اس لیے کہ اس کی بنیاد پر قومیں بگڑ گئی. اس کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ایک کتاب میں جملہ ایڈ کر دی کہ دعوت کا موقع تھا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. حضرت مریم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اس پانی کو تم اپنی کرامت سے، اپنے معجزے سے شراب بنا. اب اس قوم کے لیے شراب حلال ہوگی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی کتاب نازل نہیں کی. جیسا انگریو پتھروں پر کھدی ہوئی تعلیمات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، الواح تختیاں دی گئی تھی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی گئی، زبانی تعلیم دی گئی تھی ان کو. وہ زبانی جب ہوتی ہے تو آپ نے کبھی وہ مسئلہ یہاں پر بھی اس مسجد میں سالوں پہلے ہم نے ایک تجربہ کیا تھا، ہمارے ایک ساتھی نے کہ 5-6 آدمیوں کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ کھڑا کر ان کو ایک بات بولو، وہی بات وہ جملہ وہ معنی مفہوم سن کر وہ دوسرے کو کہیں گے، وہ تیسرے کو کہیں گے، آخری. تو پتہ چلا کہ شروع میں جو کہا گیا تھا آخری والے صاحب کو بات ہی سمجھ میں نہیں، انہوں نے کچھ اور کہہ دیا. یہ مسئلے ہوتے رہتے. یہ بتانا پڑے گا کہ نبیوں کی زندگی اللہ کی نگرانی میں گزری ہے، ان سے کوئی غلطی نہیں. وہاں پر انہوں نے شراب کو حلال کر دیا. ہمارے ملک میں ایک بہت مشہور ہستی ہے، ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ وہ ایک خدا کے ماننے والے تھے، کرشن جی. اب ان کے بارے میں کیا مشہور کر دیا؟ ماکھن چرا کے کھاتے. چوری ہے نا بھائی. 1 پیسہ چرائے تو کیا بولیں گے اس کو؟ نیکی کا کام. کیا بولیں گے؟ 1 پیسہ بچے نے چرا لیا، ابا کا، بڑے بھائی کا، چھوٹے بھائی کا. اس چرانے کے عمل کو کیا کہیں گے؟ چوری کہیں گے نا. 1 پیسے کی ہو یا 1 لاکھ کی ہو، گناہ تو گناہ ہی ہوا نا. انہوں نے ماکھن چرا کے کھا لیا. چلیے ایک تھا، بچہ ہے، بچہ کھا لیا، لیکن اب وہ بچہ بڑا بھی ہو گیا تو بھی اس کو ماکھن چوری کہتے ہیں. کیا یہ مقدس ہستی کی عزت افزائی کر رہے ہو یا تم اس کو بے عزتی کر رہے ہو؟ اچھا چلو یہ تو چھوڑ دیں، معمولی چیز. دوسری، پرائی عورتیں نہا رہی ہیں تالاب کے اندر، یہ ان کے کپڑے اٹھا لے کے بھاگ، یہ ان کو چھپ چھپ کے دیکھ. چلو بچہ دیکھا، سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے کی، لیکن وہ بچہ جو بڑا ہو گیا تو اس کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے کی. کیسا دیکھتا بھائی انہیں غیر عورت کو؟ کیسا دیکھتا انہیں عورت کو؟ اچھا انہیں دیکھا نہیں دیکھا ہمیں سے بحث نہیں ہے. آج چونکہ ان کے نام سے وہ چیز وابستہ ہو گئی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج بے تحاشا ڈرامے ہوتے ہیں، فلمیں ہوتی ہیں. قسم کی جوان ہٹی کٹی عورتوں کو کم سے کم ململ کے لباس میں، ساڑیوں کے اندر، اور پھر اوپر سے پانی ڈال کر ایک ایک جسم کے حصے کو بتایا جاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، نبیوں کو ہم نے اپنی نگرانی میں ان کی پرورش کی، کوئی غلطی ان سے نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہو سکے. پھر دوسرا، وحی کا آج وحی ماننے کے لیے دنیا تیار نہیں.
دنیا چاہتی کہ ہم نے ٹیکنالوجی ہے، حالانکہ سب وہی ہے. خفیہ اشارہ کرنا آج اس کے لیے ہمارے پاس موبائل سے ہیں. آپ پہلے ایک زمان میں ہوتے تھے وہ لمبے چلے آتے تھے، بس کہ اس کو باقاعدہ کیا کہتے ہیں اس کو چارجنگ کے لیے گھمانا پڑتا تھا. گھڑیاں جو ہاتھ میں تھیں کانٹے بدلنے کے لیے، اب تو سب الیکٹرانک آ گئی. لیکن دنیا ابھی بھی ماننے تیار نہیں ان چیزوں کو، اور اس دنیا کو منوانے کے لیے ہماری ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ وہی ایک چیز ہے جو اللہ نے اپنے بندوں سے کانٹیکٹ کرنے کا ذریعہ بنایا تھا. پھر ان نبیوں کو ہر دور میں اللہ نے اپنی کائنات کی بعض خاص چیزوں کا مشاہدہ کرایا، دکھایا ان کو. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی ارینی کیف یحیی الموتى. نبی ہیں اور اللہ سے مطالبہ کریں کہ مجھے دکھا تم مردے میں جان کیسے ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ سوال بھی کرتا ہے. سورہ بقرہ آیت الکرسی کے بعد والی آیت ہے. اولم تؤمن، کیوں یہاں ایمان نہیں ہے ہمارے؟ بلا اللہ یہاں ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا تاکہ لوگوں کے سامنے جب میں بات کروں تو پوری آتھینٹسٹی، پورے یقین کے ساتھ بات کروں. تو اللہ نے ان نبیوں کو کچھ خاص باتیں بتائی. موسیٰ علیہ السلام کو ایک سفر کرایا، اس میں کئی چیزیں ہوئی. سورہ کہف جمعے کے دن بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. 3 واقعات ہیں، اور وہ واقعات کو کرنے والے کو ہم نے انسان بنا دیا. خضر علیہ السلام ہے، اب ان کے نام کے فاتحہ درود پتہ نہیں کیا کیا کریں، وہ جو بھی تھے. قرآن کہہ رہا ہے عبدم من عبادنا، میرے بندوں میں سے. اب کائنات، پوری کائنات بندہ. اور بندہ بھی کیا، بندے کے اردو معنی صحیح معنی کیا ہے؟ غلام. یہ لفظ بٹھا لیجئے دماغوں میں. اور یہ لفظ بٹھانے کے بعد میں جب کلمہ پڑھیں گے آپ، تو کیا کلمہ پڑھیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدن عبدہ کے کیا معنی ہیں؟ ابھی کیا بولا میں؟ عبد کے کیا معنی ہیں؟ بولیں گے، اردو میں بولتے ہیں. 4 آ جائیں گے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر. رسول کی شان میں گستاخی کر. جس لفظ کے جو معنی ہیں تم کہہ رہے ہو کہ اس کے غلام، تم نے اس کے معنی بندے بنا دی. کسی عرب سے پوچھو اس کے معنی، جس کی زبان ہے اس سے پوچھو اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے. یہ لفظ کہا کس کو جاتا ہے؟ اب وہ سمجھ میں نہیں آتا. غلو، رسول کی شان میں ہم نے غلو کرنا شروع کر دیا، جیسا دوسری قوموں نے کیا تھا ہم نے بھی شروع کر دیا. چونکہ پرانے زمانے میں ہر چیز علم بہت محدود تھا، آنے والے دور میں ایک علم اپنے عروج پر پہنچنے والا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹیکنالوجی کی تعلیم دینے نہیں آئے تھے. تم ٹیکنالوجی میں کتنے ہی آگے چلے جاؤ، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ. اخلاقی تعلیمات، مورل سائنس دینے کے لیے آئے تھے. ہر چیز میں ترقی کرو. انسانی زندگی کو آسان بنانے کے لیے جو جو چیزیں انوینٹ کر سکتے ہو کرو، لیکن کسی کو نقصان مت پہنچاؤ. یہ اسلامی تعلیمات. وہ چیزیں نہیں معلوم. یورپ نے یہ تمام تعلیمات سیکھی نہیں. اچھا، آخری دور کے جتنے پیغمبر آئے وہ پورے مڈل ایسٹ، عربین پیننسولا میں آئے. یورپ میں نہیں آئے، امریکہ میں نہیں آئے، ایشیا میں نہیں آئے، آسٹریلیا میں نہیں آئے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر قوم میں نبی کو بھیجا ہے، لکل قوم ہاد، تو ان میں نبی آئے لیکن ان کی ڈیٹیل یہاں موجود نہیں ہے ہمارے پاس، اور ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے. اب یہ خاتم النبیین کا دور جب آ گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت کامل دے کر، زندگی کا نظام بہترین بنا کر، آسان بنا کر. نکاح آسان ہے اسلام. بچہ جوان ہو گیا، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اچھی لڑکی کو، دیندار لڑکی کو. رشتے بنتے ہیں خوبصورتی کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، خاندانی حسب نسب کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر. 4 چیزیں. یہ رسول اللہ کی حدیث کا ترجمہ ہے. تم دیندار کو پسند کرو. نہیں، دیندار کا امی کو پسند ہی نہیں آ رہی، کالی ہے، ناک اس کی چپٹی ہے، میرے کو تو پری چاہیے. تمہارا بیٹا بھی پری ہے، پری کا جیسا ہے،
اپنے گھر میں بیٹے کو نہیں دیکھ رہے کالا جلا ہوا توے کے جیسا ہے، لیکن بہو لانا چاہ رہے پری، داماد لانا چاہ رہے بس شہزادہ ہو انہیں. سب کو شہزادے مل گئے، سب کو پریاں مل گئی. ہمارے گھروں میں سب پریاں ہیں، ہم خود اور ہماری اولاد سب پورے شہزادے ہیں، صورت شکل جسامت ہر چیز کے اندر. ڈیمانڈ ہے، ہر چیز آسان کر دی گئی، ہمارے گناہ مشکل کر دیا گیا. کیوں؟ ایک ایک پل تمہیں خیال ہونا چاہیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے. خود علم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ سلسلہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ اگلے موضوع سے، اگلے جمعہ سے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو رسالت اتنا مختصر نہیں ہے کہ اسے ختم کر دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سے مطالبات کیا ہیں، کیا لے کر آئے دین، کن چیزوں پر گفتگو ہوگی. ایک بات ہے، آج کا ایک ضروری اعلان، آج رات 9 بجے اسی مسجد میں انشاءاللہ تعالی محرم الحرام کا پروگرام کیا جائے گا. 2 حصوں میں یہ پروگرام ہے. ایک حصہ اس کا یہ ہے کہ جس میں تقریریں ہوں گی، اور بڑا وقت کم رکھا گیا، 2 تقریریں رکھی گئی. اور اس کے فوری بعد دوسرا حصہ اور مختصر ہوگا. میں نے عرض کیا تھا، بتایا بھی تھا یہاں پر. وہ قرآن جو ایک سائنٹسٹ تھے میرے اپنے شہر کے تھے، جن کے دروس قرآن کو ہم نے کتابی شکل میں چھپایا 3 جلدوں. تو آج وہ چھپ کر آ چکا ہے. تقریباً 15 سیٹس ہم تک پہنچ گئے ہیں، 3 سیٹ اور کنفرم ہونا ہے. تو اس کے پرنٹ کرنے میں جن لوگوں نے مدد کی، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اس موقع پر ایک تحفتاً ایک سیٹ پیش کیا جائے. تو وہ بڑا مختصر پروگرام ہوگا. اصلی جو پروگرام ہوگا محرم الحرام، اور آج کے جو مین اسپیکر بھی ہوں گے وہ سلیم احمد خان صاحب آ چکے ہیں چھٹی سے. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ تشریف لائیے، اپنے بچوں کو خاص طور پر لائیے. دیکھیے یہ سمجھ کے مت آئیے یار صاحب وہی پاور پوائنٹ ہے، محمود صاحب بھی وہی تقریریں کرتے ہیں. اب تو ہم کیا تاریخ بدل دیں گے؟ اب اس میں ٹیکنالوجی ہمیں کیا، حضرت حسین گھوڑے پہ نہیں گئے بلکہ میں کیا بولوں انہوں ٹینک پہ گئے تھے، کیا بولوں، کیا تبدیلی ہے؟ کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہمارے نہیں بیان کرنے سے آج میں کسی بچے کو 25 سال کے جوان کو میں کھڑا کر کے سوال کروں گا تو میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. جبکہ ہمارے دوسرے حصے میں اتنے بچوں کو مجالس میں لے جا کر بچپن سے ذہن میں رٹا مار کر بٹھایا جاتا ہے. وہ اتنے صحابہ کرام کے اتنے نام آپ کے سامنے گنائے گا، ہکا بکا رہ جائے. ہم کو 4 نام نہیں معلوم. اس وقت اگر میں کہوں امتحاناً صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام لکھی، 11 نام کسی کو یاد ہے؟ اللہ ماشاء اللہ. کتنی بیٹیاں تھے نام لکھی، تعداد بھی نہیں معلوم. کتنے بیٹے تھے تعداد نہیں معلوم، نام نہیں معلوم. یہ رسول سے محبت کا تھا، ہمارا ثبوت ہے. ہم رسول کے بارے میں نہیں جانتے. البتہ دھونی نے کتنی سنچری کی معلوم، وسیم اکرم نے کتنے وکٹ لیے معلوم. فرق اتنا ہی ہمارا. ہمارا دین اس جگہ آ کر اٹک گیا ہے، وہاں پر جہاں نبی تھے، نبی کی باتیں تھیں، وہاں سب صحابہ کرام کی عملی زندگیوں میں قرآن اور حدیث تھی. ہم نے وہ تمام چیزیں بلائی. تو یہ چیزوں کو یہ سمجھ کر آئیے یہاں پر. یہ جو خصوصی اوکیشنز پر ہم یہ جو جلسے کرتے ہیں، یہاں پر ہم کسی آمدنی کے لیے نہیں کرتے، یہاں فنڈ ریزنگ نہیں کرتے یہاں پر، بلکہ الٹا حلقے پر بار پڑتا، بوجھ پڑتا ہے کہ کچھ تواضع کرتے ہیں. اور بنیادی مقصد یہ رہتا کہ آ کر اپنے دین سے متعلق جو ہماری تاریخ ہے اس سے واقفیت حاصل کر. کچھ لوگ ہیں حلقے سے وابستہ ہیں، درد مندی دل میں رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کام کرو، جو کرنے والے ہیں کرو، حالانکہ وہ سامنے نہیں ہے، پردے کے پیچھے ہیں. ان کو نام نام بھی بہت کم جانتے ہیں. اب پردے کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے جانتے ہیں، حالانکہ میرا عمل دخل کچھ بھی نہیں. اگر وہ حلقہ بیکنگ کے لیے نہ ہو تو شاید میں بھی یہاں کھڑے رہ کے تقریر نہیں کر سکوں گا. ایک کام چل رہا ہے مسجد کی سرزمین پر، تو اس کو تھوڑا مدد کیجیے. مدد اس لیے نہیں کہ آپ کی کوئی فائنینشیل ریئلٹی ہے، مدد صرف شرکت کر کے کیجیے. ہماری ہمت، ہمارے حوصلے بڑھے. اور الحمدللہ اب تک کووڈ سے پہلے کے ہر جلسے میں 250 سے 300 افراد نے اس رات کے 9 بجے سے لے کر 12 تک میں نے پروگرام چلایا ہے. اور اسی لیے چلایا کہ آپ لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. تو اپنے بچے
3 سالوں میں اور بڑے ہو چکے ہیں، ان کو بھی سمجھائیے، ان کو بھی لے کر آئیے، اپنے ملنے والے دوست احباب کو لائیے. جیسے کہ بحث مباحث ہے تو بہت ہوتے رہتے، اصلی معلومات، اور یہاں جو معلومات ہے پورے یقین اعتماد کے ساتھ کہ آتھینٹک معلومات آپ تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.